الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 197. الحج، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے. حج اس کا لغوی معنی ارادہ کرنا، قصد زیارت کرنا، اور حج شرعی اصطلاح میں ہم جانتے ہیں حج کی بات ہو رہی ہے. اشہر، شہر کی جمع، مہینے. معلومات، اب دیکھیں معلومات یہ اسم مفعول ہے. اسم مفعول کی گردان آپ کو آتی ہے. مفعول، مفعولانی، مفعول، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتانی، مفعولات. جمع مؤنث اسم مفعول مفعولات کے وزن پہ ہے. معلومات، مقرر کیے ہوئے، جانے بوجھے. تو یہ اسم مفعول جمع مؤنث ہے. فا پس من جو کوئی، فاغادہ اس نے فرض کر لیا، اس نے لازم کر لیا، اس نے پختہ نیت کر لی. فرض یفریدو یہ باب ضرب یضرب اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے. جس نے واجب کیا، مقرر کیا، عزم کیا، پختہ نیت کی. فی میں، ہن ان مہینوں میں، الحج حج. فا پس لا نہیں، رفث رفث بے حیائی کو، شہوانی فعل کو اور میاں بیوی کے تعلق کو کہا جاتا ہے رفث. واؤ اور لا نہیں، فسوق نافرمانی، یہ اسم فعل ہے. گناہ کو، بدعملی کو، نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، یہ اسم مصدر ہے. اور نہیں کوئی نافرمانی، واؤ اور لا نہیں. جدال کوئی جھگڑا. اب دیکھیں یہ باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب جو ثلاثی مزید فی کے ہیں وہی ان کا اسم مصدر ہے. اسم مصدر ہی اس باب کا نام ہے. تو یہ باب مفاعلہ ہے اور اس کے دو اوزان ہیں، دو اس کے وزن ہیں، مفاعلہ اور فعال. مفاعلہ اور فعال یہ دو وزن کے آتا ہے. جیسے قاتل یقاتل، مقاتلہ اور قتال. ایسے ہی جادل یجادل، مجادلہ اور جدال. تو مفاعلہ کا مصدر اکثر فعال کے وزن پہ آتا ہے. جادلہ یجادل، مجادلہ بھی آتا ہے اور جدال بھی آتا ہے. یہ باب مفاعلہ ہے. باب مفاعلہ میں ہم نے دیکھا کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے، کہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا. جیسے مقاتلہ میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا. تو ایسے ہی باب مفاعلہ میں ہے ایک دوسرے سے بحث کرنا، جھگڑا کرنا
فی میں حج واو اور ما جو تفعلو تم کرتے ہو من کوئی خیر بھلائی یا علم جانتا ہے اس کو اللہ واللہ واو اور تزودو تم زیادہ رہ لے لو. یہ باب تفاعل ہے. تزود تزودا یا تزود یہ باب تفاعل ہے اور باب تفاعل اکثر لازم ہوتا ہے. تو تزودو یہ فعل امر ہے تم زیادہ راہ لے لو. فا پس انا بے شک خیرہ بہترین زیادہ راہ راستے کا خرچہ التقوی تقوی واو اور اتقو تم ڈرو نی مجھ سے یا اے اولی والے الباب لب کی جمع عقل. لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ کوئی حرج کوئی مضائقہ ان کے تب تقو تم تلاش کرو. ابتغاء باب افتعال ہے ان نے آ کر نون کو گرا دیا. تم تلاش کرو فضلاً فضل من سے ربکم تم سب کا رب. فا پس اذا جب افد تم روانہ ہو تم لوٹو. افاد یفید افادہ یہ باب افعال ہے. منتشر ہونا گروہ در گروہ چلنا لوٹنا روانہ ہونا اس کے مطلب ہیں. پھر جب تم لوٹو من سے عرفات عرفات کا میدان. فا پس اذکرو تم ذکر کرو فعل امر جمع مذکر حاضر اللہ کا عند پاس المشعر الحرام مشعر حرام یہ ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ میں ہے. واو اور اذکرو تم ذکر کرو اس کا یعنی اللہ کا کما جیسا کہ ہدا اس نے ہدایت دی تم کو. واو اور ان آگے من الضالین کے ساتھ من کے ساتھ جو لا ہے یہ ان کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. ان کے بعد یہ لام تاکید ہے اور اس کا مطلب بے شک ہوگا ورنہ ان کا مطلب اگر ہے. اور اگر آگے الا آ جائے تو ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ان کے بعد لام تاکید ہو تو اس کا مطلب بے شک ہوگا. کنتم تم تھے من سے قبل ہی اس کے پہلے. لا کا تعلق ان کے ساتھ تھا. من سے الضالین گمراہوں میں سے. ضلال کہتے ہیں گمراہ ہونا راہ حق سے ہٹ جانا راستے سے بھٹک جانا فراموش کرنا. ضل یضل باب زارا یضرب ہے گمراہ کرنا کوشش کا برباد ہونا. تو بہرحال ضالین گمراہوں من سے گمراہوں میں سے. ثم پھر افیدو تم روانہ ہو تم پلٹو تم واپس مڑو. پانی کے بہاؤ کو بھی کہتے ہیں افادہ. تو افیدو پہلے افد تم ہم پڑھ چکے وہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف تھا اور یہ فعل امر ہے. تم روانہ ہو من سے حیث جہاں یہ اسم ظرف مکان ہے اور مبنی بر ضمہ یعنی اس پہ پیش آتی ہے جبکہ من کی وجہ سے یہ حیث ہی ہونا چاہیے تھا. من آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے لیکن یہ اسم ظرف مکان ایسا ہے جو کہ مبنی ہے اور مبنی بھی ضمہ پہ کہ ہمیشہ حیث آئے گا جیسے قبل و بعد. تو من حیث جہاں سے افادہ روانہ ہوئے لوٹے الناس لوگ. واو اور استغفروا تم بخشش طلب کرو اللہ سے. ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف فرمانے والا رحیم بار بار رحم فرمانے والا. فا پس اذا جب قدئی تم پورے کر چکو. قدا یقدی پورے کرنا قدئی تم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. تم پورے کر چکو مناسک ارکان حج. کم اپنے منسک کی جمع مناسک ارکان حج ریچولز کم اپنے. فا پس اذکرو تم ذکر کرو اللہ کا جیسا کہ ذکر کرنا کم تمہارا آباءکم تمہارے آباء و اجداد کا او یا اشد زیادہ سخت ذکر. فا پس من سے الناس لوگ من جو یقولو وہ کہتا ہے ربنا اے رب ہمارے جو باپ زبر ہے اے کی ہے
ربا اے رب نہ ہمارے آتی تو عطا کر نہ ہم کو فی میں الدنیا دنیا واو اور ما نہیں لہو اس کے لیے فی میں آخرت آخرت من کوئی خلاق حصہ خو لام قوف اس کا روٹ ہے ہر طرح کی بھلائی کا بڑا حصہ بھلائی کا وہ حصہ جو انسان اخلاق سے حاصل کرے واؤ اور منہم ان سے من جو یقولو وہ کہتا ہے ربنا اے رب ہمارے آتی دے نہ ہم کو فی دنیا میں حسنتن حسنہ بھلائی کو کہتے ہیں یہ سیئہ کا اپوزٹ ہے ہر نعمت کو بھلائی کو نیکی کو جو مسرت کا باعث ہو مسرت کی وجہ ہو تو حسنہ میں ہر چیز آ جاتی ہے ہر وہ چیز جو اچھی ہے ایمان علم روزی صحت اخلاق ہدایت نیک اولاد نیکی کی توفیق اور آخرت میں جزا حسنہ میں سب آ گیا واؤ اور فی میں الآخرہ آخرت حسنہ بھلائی واؤ اور قی تو بچا دے قی صرف قوف جو ہے واؤ الگ سے ہے واؤ کا مطلب اور ہے قی پورا فعل امر ہے یہ عربی زبان کی بیوٹی ہے اب دیکھیں قوف کے نیچے زیر ہے قی تو یہ پورا ایک سینٹنس ہے تو بچا دے وقا یقی یہ باب زارہ با یضربو ہے بچانا پرہیز کرنا احتیاط کرنا تو قی تو بچا دے نہ ہم کو عذاب النار آگ کا اولئک وہ لوگ لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے نصیب حصہ نصب کہتے ہیں گاڑ دینا مما اس سے جو کاسابو فعلو کے وزن پہ انہوں نے کمائی کی کسب نفع کے لیے کوئی کام کرنا خواہ نتیجہ اچھا ہو یا برا قلبی ارادہ اور نیت کی پختگی سے تو نفع کے لیے کام کرنا کمائی کرنا فعلو کے وزن پہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف واللہ اور اللہ سریع تیز ہے سرعہ سے سریعی فعیل کے وزن پہ ہے فائل کے معنی میں جلد لینے والا الحساب حساب واو اور اذکرو تم ذکر کرو اللہ کا فی میں ایام یوم کی جمع دن معدودات پھر دیکھیں یہ اسم مفعول جمع مؤنث ہے گنے جانے والے مفعولات کے وزن پہ پس من جو تعجلا جلدی کرے تعجل یہ باب تفاعل ہے اجلا سے کام لینا جلدی کرنا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف فی میں یومین 2 دن پس لا نہیں اثم کوئی گناہ حرج علیہ اس پر واو اور من جو تأخرہ پیچھے رہنا یا پیچھے ہونا تأخر باب تفاعل یہ باب تفاعل ہے پیچھے رہنا یا پیچھے ہونا تأخرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف اور جو تاخیر کرے پس لا نہیں اثم کوئی گناہ حرج علیہ اس پر لی واسطے من جو اتقا اس نے تقوی کیا واو اور اتقو تم تقوی کرو اللہ کا واو اور یہ لمو تم جان لو فعل امر جمع مذکر حاضر عالمہ یعلمو سے انا بے شک تم سب الیہ اس کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے یہ باب ناصرہ میں بھی ہے اور زارہ باب میں بھی ہے حشر یحشرو بھی ہے اور حشر یحشرو بھی ہے تو تحشرون فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر تم اکٹھے کیے جاؤ گے واو اور من سے الناس لوگ من جو یعجبو پسند آتا ہے اعجب یعجب اعجاب باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف پسند آتا ہے اچھا لگتا ہے بھلا معلوم ہوتا ہے کا آپ کو قولہ اس کی بات فی میں الحیاتی دنیا کی زندگی واو اور یشہد گواہ بناتا ہے اشہد یشہد اشاد باب افعال ہے واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو علی پر ما جو فی میں قلبہ اس کا دل واو اور ہوا وہ الدو یہ افعل التفضیل ہے سپرلیٹیو ڈگری باب ناصر ینصر سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا الخصام خصام بھی جھگڑے کو کہتی ہیں مباحثے کو کہتی ہیں خصام خو صاد میم
اس کا روٹ ہے لڑنا جھگڑنا خصام جھگڑا. واو اور اذا جب تولا وہ لوٹتا ہے، تولا ولا یولی منہ موڑنے کو، اور اس کے اپوزٹ میننگس ہیں. یہ لغت الازداد میں سے ہے. جب وہ منہ موڑتا ہے یا وہ حکومت کرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، لوٹتا ہے، تو سب اس کے مطلب ہے. بہرحال یہاں اس کا مطلب حکومت کرنا ہے. تو منہ موڑنا، حکومت کرنا، پیٹھ پھیرنا اور لوٹنا سب اس کے مطلب ہیں. سعی اس نے کوشش کی، فی میں، الارضی زمین، لی تاکہ یفسدہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، یہ لام تعلیل ہے. واو اور یہلکا وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، الفسادہ فساد. واو اور اذا جب قیلہ کہا جاتا ہے لہو اس کے لیے، اتقی تو تقوی کر. واو قوف یا اس کا مادہ ہے، اتقا باب افتیال، اور اتقی فعل امر. واحد مذکر حاضر، تو تقوی کر، اللہ اللہ کا، اخذت پکڑ لیتی ہے، بنا لیتی ہے، جمع دیتی ہے. اخذت فعلت کے وزن پہ، واحد مؤنث غائب، فعل ماضی معروف. اس کو پکڑ لیا، اس کو بنا لیا، ہو اس کو. العزت عزت نفس، 7 عزت جو ہے عزت غرور غلبہ بزرگی. تو یہ باب ضرب یضرب ہے. 7 الاسم گناہ، فاپس حسب کافی ہو اس کو جہنم. واو اور لا البتہ، بئس کتنی بری ہے، المہاد آرام گاہ، مہد کہتے ہیں بچھونے کو، بستر کو، گہوارے کو، ٹھکانے کو، قرار گاہ اور آرام گاہ کو. واو اور من سے الناس لوگ، من جو یشری وہ بیچتا ہے، نفسہ اپنا نفس، ابتغاء یہ باب افتعال ہے، چاہنا تلاش کرنا، مرضات مرضی، اللہ اللہ کی پسندیدگی خوشنودی مردات، واللہ اور اللہ رؤوف شفقت فرمانے والا، 7 عباد بندوں کے، یا ایہا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، فعل امر جمع مذکر حاضر، دخل یدخلو باب ناصر ینصرو، فی میں السلمی سلامتی، کافہ پورے کے پورے، کافہ یہ حال ہے، کافہ اس کا روٹ ہے، یہ اس میں فاعل مفرد ہے، کافہ یہ کفن سے ہے. بہرحال پورا کا پورا، پورے کے پورے. واو اور لا نہیں، تتبعو تم پیروی کرو، یہ فعل نہج ہے، خطوات قدم، قدموں کی، خطوہ کی جمع خطوات، الشیطانی شیطان کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن، مبین واضح ہے. اب دیکھیں عدو مبین مرکب توصیفی ہے، دونوں اسم دونوں ناؤنز سیم ہیں، حالت میں، جنس میں، عدد میں اور وسعت میں. حالت رفعی میں ہیں، مذکر ہیں دونوں نکرہ ہیں اور دونوں واحد ہیں. فا پس ان اگر، عدو دشمن مبین کھلا واضح صریحی، فا پس ان اگر، زلل تم فعل تم کے وزن پہ، زا لام لام اس کا روٹ ہے، یہ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم پھسلے تم جگمگائے. تو زلن زاللن اور زلول کہتے ہیں ڈگمگانا، لغزش کرنا، ٹھوکر کھانا، پاؤں اور زبان کا پھسل جانا. اگر تم ڈگمگائے، من سے بعدی بعد، ما جو جاءت آئیں، کم تمہارے پاس، البینات واضح نشانیاں، فاپس علمو تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز زبردست، حکیم حکمت والا. حل ویسے تو اس کا مطلب کیا ہے، لیکن آگے اللہ حرف استثناء آیا تو اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، نہیں وہ دیکھ رہے، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے، یاتی آئے، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، فی میں، ذلہ کی جمع سائبان بدلیاں، من سے، الغمام بادل، ابر سفید ابر کو، غمامہ کی جمع غمام.
سفید بادل کو کہا جاتا ہے۔ واو اور الملائکہ فرشتے، واو اور قضیہ فیصلہ کر دیا جائے، الامر معاملہ، واو اور الی طرف اللہ اللہ کے، ترجعو رجع یرجعو باب ضرب یضرب، رجع اس کا مصدر ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے، لوٹائے جاتے ہیں۔ الامور تمام امور، تمام کام، امر کی جمع، تمام امور تمام کام، فیصلے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 سے تشریحی۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو بھی ان میں حج کو لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو کوئی شہوانی فعل دوران حج نہیں اور نہ ہی کوئی فسق و فجور کی بات کرنی ہے اور نہ ہی حج میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ تو دوران حج نہ شہوت کی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور کی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو تم کوئی نیک کام کرتے ہو تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم پیسہ ساتھ لے کر چلو۔ فإن خیر الزاد التقوی، تو بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج کا اصل فلسفہ، اس کی حکمت اور اس کی روح بیان کر دی۔ سن 3 ہجری میں حج فرض ہوا اور یہ بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی استطاعت رکھے تو حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کا مہینہ مقرر کر دیا کہ ذوالحج میں حج ہوگا اور عمرہ کسی مہینے بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے جس کو حج کی توفیق ہو جائے۔ تو بہرحال حج فرض ہے اور کہا کہ جو بھی حج کرے تو اب اس دوران میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوگا، حج کے دنوں میں جب احرام باندھ لے، جب احرام میں ہوگا تو میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ اب شہوت کی بات بھی نہیں کرنی، فسق و فجور یعنی لڑائی جھگڑے سے بھی پرہیز کرنی ہے اور فسق و فجور سے بھی بحث و مباحثہ نہیں کرنا۔ تو نفس اور شیطان زیادہ زور لگاتے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا کہ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، جو اللہ تیری طرف آنا چاہے گا تو میں روڑے اٹکاؤں گا، میں اس کو تنگ کروں گا، میں صراط مستقیم سے اس کو ہٹاؤں گا۔ تو کہا یہ نفس اور شیطان جو اے انسان تیرے دشمن ہیں، وہ زیادہ زور احرام میں لگاتے ہیں، لیکن 3 کاموں سے باز آ جاؤ، یہ 3 کام نہیں کرنے، اور جو بھی نیک کام کرو گے وہ نوافل ہیں، وہ طواف ہیں، وہ ذکر و اذکار، تو اللہ اس کی مارکنگ کرتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں سب ہے۔ اور ایسے نہیں چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے عملی ہدایت بھی دے دی کہ پیسہ ساتھ لے کر چلا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بغیر پیسے کے چلو، یہ اسباب کا جہان ہے۔ تو کہا دیکھو یہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک پریکٹیکل دین دیا، تو ایسا نہ ہو کہ بغیر پیسے کے چل پڑو۔ اور یہاں پہ جو تقوی کی بات ہوئی تو تقوی سے مراد یہاں سوال سے بچنا ہے کہ بعض لوگ بغیر زیادہ راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے اور کہتے کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، تو کہا ایسا توکل اللہ نے منع کیا۔
اور کہا کہ نہیں ساتھ میں لے کر چلا کرو۔ تو پورا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا، اور مخصوص دنوں میں حج ہوتا ہے۔ 8 ذوالحج یوم الترویہ ہے، مکہ سے احرام باندھتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہوئے مینا کی طرف چلتے ہیں۔ تو احرام باندھ کر چلتے ہیں، اس سے پہلے نہا کر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ تو نامی کا دن طلوع آفتاب کے بعد، اور یہ اصل حج کا دن ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج کا دن کیا ہے؟ اصل حج تو میدان عرفات میں وقوف ہے، یعنی عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ تو 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اور یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنا ہے، اور فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا جاتے ہیں۔ تو بہرحال الحج عرفہ اصل دن وہ جس دن حاجی عرفات میں پہنچتے ہیں، پھر اگلے دن مینا میں واپس آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پورا ایک پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگلے 3 دن پھر جا کے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، جمرہ اولا ہے، وسطیٰ ہے اور عقبہ ہے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ اپنا خرچہ لے کر جاؤ، اور بہترین جو زیادہ راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ جب تقویٰ دل میں ہوگا اور جیب میں پیسہ ہوگا تو تمہارا یہ حج کا سفر بہترین ہوگا۔ تو لبیک اللہم لبیک کا ترانہ کیا ہے کہ اللہ تیری ماننے آئے ہیں، صرف عبادت تیری کرنے آئے ہیں اللہ، اور کہا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہر چیز کا نچوڑ ہے، تقوی بہت قیمتی ہے۔ جب تقوی کی کرنسی لے کر چلو گے، دل میں تقوی ہوگا تو اس سے بہت ساری پرچیزنگ کرو گے، صبر کو، حلم کو، برداشت کو، محبتوں کو اور خیال کو پرچیز کرو گے۔ تو یہ تقوی کی کرنسی بہت اہم کرنسی ہے، اس سے بہت ساری نیکیوں کی پرچیزنگ کرنی ہے، نیکیوں کا سوداگر بننا ہے۔ تو ہر عبادت کے ساتھ تقوی ہے۔ اب اخلاق میں، معاملات میں، زبان میں، کردار میں تقوی ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو کہا تقوی کیا ہے کہ الخوف من الجلیل، اس جلیل کا خوف ہو، والعمل بالتنزیل، اور جو اللہ نے کانسٹیٹیوشن دیا، آئین دیا، اس کے اکارڈنگ اس کی پریکٹس کرنی ہے، والرضا بالقلیل، اور کم پہ راضی ہو جانا، والاستعداد لیوم الرحیم، اور اس دن کی تیاری کرنا جس دن اللہ سے ملاقات ہو۔ تو یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو کہا کہ تم ان دنوں میں تجارت کر سکتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں بلا وجہ سختی تھی، کہا تمہیں رخصت ہے، تمہیں اجازت ہے کہ تم اگر تجارت کرنا چاہو تو تجارت میں کوئی مذائقہ نہیں، تم تجارت کر سکتے ہو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو عرفات کیا ہے؟ وہ ایک خاص میدان ہے۔ کہا 9 ذوالحج کو عرفات میں پہنچو، اور پھر وہاں سے تم مزدلفہ آؤ، اور پھر اگلے دن مینا میں آؤ۔ تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی مزدلفہ جب تم شام کو پہنچو گے، رات وہاں پہ سپینڈ کرو گے، تو وہاں پہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، اور کہا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسا کہ اس نے تم کو بتایا، جیسا اس نے تم کو ہدایت دی، اسی طریقے پہ ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، کوئی من گھڑت نہ ہو، کوئی خود ساختہ طریقہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں کرو، بلکہ جیسے رب نے بتایا تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تسبیحات کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ میدان عرفات میں بہترین ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ بہترین ذکر ہے، اور تکبیرات کی بھی کثرت کرنی ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عرب کے لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے۔ تو مسلمانوں کو آگے کہا جائے گا کہ جب تم ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈوانے، طواف کعبہ اور سعی صفا و مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، جیسے جاہلیت میں تم اپنے آبا کا تذکرہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو قریش تھے یہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے، چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی اے قریش والو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تم بھی عرفات کے میدان میں جاؤ، کیونکہ وہاں نہیں پہنچے ہوئے، اس خاص میدان عرفات میں نہیں پہنچو گے تو تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو یہ یوم عرفات ایسا دن ہے کہ کثرت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ فخر سے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ مغفرت چاہتے ہیں۔ تو یہ بہترین دعائیں کرنی ہیں عرفات میں، اور کہا ویسے ذکر کرو جیسا کہ اللہ نے تم کو بتایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے بخشش طلب کرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہا ایکویلٹی ہے کہ قریش تم بھی وہیں پہ جاؤ گے عرفات کے میدان میں جیسے سب لوگ جاتے ہیں، کوئی تمہاری ترجیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُم، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کی تشریح میں پہلے کر چکے ہوں کہ یہ لوگ جب مزدلفہ پہنچتے تو اپنے آباء و اجداد کے کارنامے سناتے، شعر کہتے، اور ان کی بڑی بڑی بیٹھکیں ہوتی، مجلسیں ہوتی، فخریہ باتیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو تو ایسے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا ذکر کرو، تو ان پرانی رسومات کو چھوڑ دو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تربیت کی کہ دیکھو مانگنا کیسے چاہیے،
اس طرح سے مانگنا چاہیے۔ یہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے، اور انتہائی خوبصورت، متوازن اور جامع دعا ہے کہ حسنہ میں تمام بھلائیاں، تمام نیکیاں، عزتیں، کامیابیاں، خوشیاں، اور سب سے بڑھ کر نیکی کی توفیق اس میں آ جاتی ہے۔ جب دنیا میں اللہ نیکی کی توفیق عطا کریں گے تو آخرت میں جنت ملے گی، تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ آخرت میں جنت اور اللہ کی رضا ہوگی، اور فرمایا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ وہ اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اللہ کا ذکر کرو مقرر دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین، جو بھی ان 2 دنوں میں جلدی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے، پیچھے رہے، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ لمن اتقی، شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر تقوی کی بات ہوئی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تمہاری اس کی طرف پیشی ہونے والی ہے۔ تو دیکھو یہ حشر کا منظر اللہ نے دنیا میں بھی دکھا دیا کہ 2 چادریں کفن پہن کر مرد لبیک کے ترانے گاتے اس میدان عرفات میں آتے ہیں، سب چھوڑ کر، ہینڈز اپ کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے کاروبار، اپنے مال و دولت، اپنی اولاد چھوڑ کر یہاں پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میدان معاشر کا ایک تھوڑا سا سین کریٹ کیا کہ دیکھو، یاد رکھو، جیسے حج پہ آتے ہو سب چھوڑ کر خالصتاً اللہ کے لیے، ایسے ہی روز محشر تمہاری اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اور حشر کا میدان سخت میدان ہے۔ تو یہاں پہ ایام تشریق کی بات ہوئی۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہیں۔ ان میں ذکر الہی کرنا ہے، بآواز بلند تکبیرات جو کہ مسنون ہے، یہ پڑھنی ہے، جیسے ابھی اللہ اکبر، یہ والی تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے، اور کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے۔ رمی جمار یعنی جمرات کو کنکریاں مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی 2 دن یعنی 11 اور 12 ذوالحج کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے، تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی جلدی کرے 2 دنوں میں یعنی 11، 12 کی کنکریاں مار کے واپس چلا جائے تو بھی اس کی اجازت ہے، اور اگر 13 کو مینا میں رہنا چاہے تو وہ بھی بہتر ہے، اور وہ افضل ہے۔ افضلیت کے لیے 3 دن رہے، لیکن اگر 2 دن کنکریاں مار کے واپس چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اصل روح کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اللہ نے تقوی چیک کرنا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تمہاری پیشی اس کی بارگاہ میں ہونے والی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بھلی معلوم ہوتی ہیں، خوبصورت لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، اور اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ مباحثے میں سخت بغض رکھنے والا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ایک منافق اخنس بن شریق تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن دیکھیں کہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، تو اس میں سارے منافقین اور متکبرین کی بات ہوئی۔ تو یہ ایک کیریکٹر اسکیچ، اس میں ہم نے اپنی تصویر تلاش کرنی ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، گفتار کے غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے نہیں۔ کہا کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں ہے، اور وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سخت بغض رکھنے والے، عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور جھگڑے میں غالب آنے والے۔
ان کی باتیں میٹھی ہوتی ہیں اور وہ اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں، جبکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ اللہ نے منافق کی خصلتیں بھی بتا دی کہ منافق کیسا ہوتا ہے، وہ سخت بغض رکھنے والا اور جھگڑے میں غالب آنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامت بتائی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی جھگڑا کرے تو وہ گالیاں بکے۔ تو منافقت کی بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے کہ جھگڑے میں کہا کہ منافق آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیمٹ کراس کرتا ہے۔ تو اخنس بہت بڑا ڈیبیٹر اور اوریٹر تھا۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو حکومت ملے، سعیٰ فی الارض، وہ زمین میں کوشش کرتا ہے، لیفسد فیہا، کہ فساد کرے، لوٹ کھسوٹ کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کر دے، کھیت جلا دے، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، ایگریسیو ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو جھوٹی عزت نفس جما دیتی ہے غرور پہ، گناہ پہ۔ فَحَسْبُهُ جہنم، اس کو جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ تو کہا ایسا مغرور ہے، ایسا انا پرست ہے کہ جب کبھی اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے جھوٹی عزت نفس گناہ پہ جما دیتی ہے۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہنم اسے کافی ہے اور بدترین اس کی وہ آرام گاہ ہے۔ کہا کہ جب اس کی غلطی بتائی جائے تو وہ قصور نہیں مانتا بلکہ غلطیوں کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، رول ہے کہ جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے تو اللہ فوری تقابل میں فوراً کنٹراسٹ آتا ہے کہ ایک برا کیریکٹر، ایک اچھا کیریکٹر اللہ مقابل میں لے کر آئے۔ کہا لوگوں میں سے وہ بھی ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ تو کہا لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے، اور یہاں پہ حضرت صہیب رومی کی بات ہوئی اور کہا کہ اس میں پھر اپنے آپ کو تلاش کرو، ہر مخلص اور مومن کی شان یہی ہے، وہ گاڈ کانشیس ہوتا ہے، وہ رب کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے۔ تو یہ آیت حضرت صہیب رومی کے لیے نازل ہوئی کہ حضرت صہیب رومی بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو اغوا کیا گیا اور یہ قیدی بنے، پھر ان کو روم جا کر بیچا گیا، یہ بکتے رہے، روم کے محلات میں رہے، انہوں نے مظالم کا مشاہدہ کیا اور کہا یہ بہت ہی پیارے سرخ سنہرے بالوں والے تھے، انتہائی ذہین و فطین تھے، باپ کے پیارے تھے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ ہماری طرح کا نہیں بلکہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا بیج ان کے اندر آیا، تو پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنے، تو آپ کی زندگی کو فالو کیا، آپ سے پیار کیا۔ تو حضرت صہیب رومی، اب ایسا ہوا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ان کا راستہ روک لیا، تو انہوں نے تیر نکالے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایکسپرٹ ہوں، میں تیر اندازی کر سکتا ہوں، لیکن میرا راستہ چھوڑ دو،
میرا سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو۔ بہرحال یہ سچے سوداگر، سچے عاشق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو قباء میں پہنچے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا روبی حل بئی، بہترین تجارت کر کے آئے ہو۔ اور آپ نے 3 بار فرمایا کہ قیمتی دولت ایمان بچا کر آئے، کہ خالی ہاتھ آئے اور سب وہیں پہ مکہ میں چھوڑ آئے۔ تو کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو بہرحال انہوں نے دار ارقم میں جو دعویٰ کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، اس دعوے پہ یہ پورا اترے۔ یہ دار ارقم میں تاروں کی روشنی میں آپ تک پہنچے۔ عمار بن یاسر ان کو ملے اور دونوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے مظالم برداشت کیے۔ تو ان کے بارے میں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک شیلٹر ہے، سیف شیلٹر ہے، اس میں امن کی فیلنگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انوائٹ کر رہے ہیں کہ اسلام میں سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ظاہر باطن میں اسلام ہو، تمہاری باڈی میں، تمہاری روح میں، تمہاری سوچ میں اسلام ہو، تمہاری عبادات، تمہاری اخلاقیات، تمہاری معاشرت، تمہارے معاملات، تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، سب صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو کہا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل انسٹرکشنز ہمیں دیں اور کہا چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ بتایا کہ جنگ میں، فتح میں، شکست میں، خوشی میں، غم میں کیا کرنا ہے۔ تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ یوم عرفہ کو یہ آیت نازل ہوئی کہ دین پورا مکمل ہو گیا، یہ پرفیکٹ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ پورے قوانین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یقیناً وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم ڈگمگائے اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ، کیا وہ منتظر ہیں کہ اللہ آ جائے ان پر، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، سائبانوں میں، والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ معجزات طلب کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیا یہ منتظر ہیں کہ ان پر قیامت آئے یا فرشتے ان پہ نازل ہوں اور ان کا فیصلہ چکا دیا جائے، ان کی مہلت عمر ختم ہو جائے؟ فرمایا مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اور کہا کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اللہ نے تمہارے بے بس وجود میں تمہیں جکڑا ہوا ہے، تو دل سے سوچو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے، کہ اللہ کی عدالت میں سب نے جانا ہے، اور تمام معاملات، تمام کیسز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اللہ وہ جج ہے کہ جس کی عدالت میں ہر فیصلے کا، ہر مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ تو کہا ایسی بے جا خواہشیں مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے اور ستاتے کہ ہم اللہ کو روبرو دیکھیں یا فرشتوں کو اترتا دیکھیں، تو اللہ نے فرمایا یہ کس بات کے منتظر ہیں؟
تو واپسی سب کی اللہ کی طرف ہے۔ صرف ایک سینٹنس میں اللہ نے پورا ایک کانسٹیٹیوشن دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہماری ابتدا اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے، واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے کہ اللہم انا نسألک بانک انت اللہ، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اپنا کشکول تیری بارگاہ میں دراز کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تو ہی وہاب ہے، اللہ تو ہی ہے کہ تیرے در پہ کوئی آیا خالی نہیں جاتا، اللہ ہمیں بھی خالی نہ بھیج دنیا آخرت کی، اللہ تمام نعمتیں ہمارا مقدر بنا، اور دنیا آخرت کے دکھوں غموں پریشانیوں تکلیفوں سے اللہ ہم سب کو بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے، اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہم سب کی اولاد کو درازی عمر، صحت، عزت، نیکیوں، خوشیوں والی، عطاؤں والی اللہ عطا فرما دے، اور اللہ ہر طرح کے دکھوں، دردوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ذلتوں سے، قرضوں مرضوں سے بچا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔